حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ معزز ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید عمار بابر حاضر خدمت ہے۔ 12 ربیع الاول کا یہ عظیم دن، وہ دن کہ آفرینش کے تمام دنوں میں سب سے عظیم دن، احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا دن، کشتے مقاصد کی حیات کا دن، قفل مقاصد کی کلید کا دن، گنہگاروں کے ماتھے سے معصیت کے داغ مٹانے کا دن، اس کائنات کی تبدیلی اور سروقدگی کا دن۔ ناظرین کرام، احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے لبوں کی جنبش سے پہلے ہی رب ذوالجلال کی قدرت قربان ہو جاتی ہے، کہ وہ کہ جن کے چہرے کی چمک سے بطحا کے سنگلاخ پہاڑ رجد و ہدایت کا آفتاب بے کراں میں تبدیل ہو جاتا ہے، کہ وہ کہ جن کی کرنیں کائنات کے آخری حدود کو چھوتی ہوئی لامکاں تک پہنچ جاتی ہیں اور سمندر کی گہرائیوں میں اتر کے اور کائنات کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہیں اور دین اسلام کا پرچار کرتی ہیں، کہ وہ کہ جن پہ رب قدرت، کہ جن کی بوسط پہ رب قدرت خود ناز کرتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، 12 ربیع الاول کے اس روز آج الحمدللہ مقابلہ نعت وہو صلی اللہ جو یکم ربیع الاول کو شروع ہوا تھا، آج الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آج فائنل مقابلہ نعت ہم دیکھ رہے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، ہمارے اس مقابلے میں ہمارے ساتھ معزز گیسٹس موجود ہیں۔ آج ایک بار پھر ہمارے اس ایوان کے اندر ہمارے معزز ججز جو 12 دن سے آپ انہیں ملاحظہ کر رہے ہیں، محترم رضوان گھمن، جو یقیناً ایک معتبر نام ہے اور اس حوالے سے کسی پہچان کی محتاجگی کا الحمدللہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رضوان بھائی 12 ربیع الاول کے ساتھ ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی، آج کا یہ بڑا مبارک دن آپ سب کو اور دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں ان سب کو بہت مبارک ہو۔ آج کے دن بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ بڑی خوشی کا دن ہے، اور دیکھتے ہیں یہاں سے کون اس بابرکت دن میں اب یہ ٹائٹل اپنے نام کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ناظرین 12 ربیع الاول کی برکت سے سب کے چہرے چمک رہے ہیں۔ ایک اور چمکتا ہوا چہرہ ہمارے ساتھ موجود ہے، محترم جناب عزیز الدین خاکی صاحب، جو ہمارے اس مقابلے کے سینئر ججز میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی جناب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور یہ تو میری آپ لوگوں کے لیے اور خاص طور سے میٹرو 1 کی خوش قسمتی ہے کہ نعت کا مقابلہ یہاں آراستہ و پیراستہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے جہاں بھی ذکر ہو وہاں رحمتیں اور برکتیں نازل آمین 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 آمین۔ اللہ تعالیٰ میٹرو 1 کی اس عظیم کاوش کو قبول فرمائے۔ ساحل بلڈرز جنہوں نے اس کو اسپانسر کیا، دام درم سخن ہے، ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے درمیان ایک اور دل آویز شخصیت جو شانہ بشانہ ہمارے ساتھ اس مقابلے میں رہے، جب ہم نے انہیں آواز دی وہ ہمارے ساتھ لبیک کہتے نظر آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو اسکیمو آئس کریم کے CEO سید رضوان زیدی صاحب۔ آج ان بچوں کے لیے خوبصورت تحائف لے کر یہاں پر آئے ہیں۔ آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی طرف چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوان بھائی کیسا فیل کر رہے ہیں آج؟ ماشاءاللہ 12 ربیع الاول کا دن جناب، آج ماشاءاللہ بہت مبارک دن، 12 ربیع الاول کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت مبارک دن، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہیپی ہیں، اور اس یادگار کو ہمیشہ ایسا لگ رہا ہے نا کہ عید کا دن ہے۔ ماشاءاللہ بالکل بالکل ماشاءاللہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی سرکار جیسے ہمارے ساتھ آئے ہیں، ابھی ہم کو ڈیل کر رہے ہیں، ہم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ رضوان بھائی سے ہم بات کرتے رہیں گے، چلتے ہیں پہلی شریک کی طرف۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ انم فاطمہ بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتیں پیش کریں گی۔ ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ ابرار
قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھیں انم فاطمہ جو فائنل مقابلہ نعت کی شریک تھیں اور اپنی عقیدتیں پیش کر رہی تھیں۔ چلتے ہیں ججز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں۔ جی ججز۔ ماشاءاللہ انم فاطمہ نے بہت خوبصورت انتخاب کلام جو کیا وہ کوئی شک اچھا نہیں تھا، اور اس کی ادائیگی بھی بھرپور انہوں نے کی، لگا جیسے فائنل کی تیاری کر کے آئی ہیں۔ کچھ جگہوں پر تلفظ کی کچھ غلطیاں ہیں، جیسے لفظ ہے محبت، یہ تو طیبہ کی محبت کا، ٹھیک ہے، لفظ ہے محبت کا، اور ورنہ کو آپ نے ورنہ الگ الگ کر دیا، تلفظ یہ، اور ساتھ کو جو ہے نا وہ واضح نظر آنا چاہیے، ساتھ آپ کا تھے جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ تھے جو ہے نا یہ واضح نہیں ہو رہا تھا، باقی اوورال آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ ماشاءاللہ۔ جی خاکی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میں تو یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ ویسے تو یہ کلام ہے تو بڑا کہ شاندار یہ ماشاءاللہ، طرز جو ہے بہت مشکل ہے، بہت مشکل اور کمپوزیشن انہوں نے ہے۔ بہت اچھے انداز سے بہت طریقے سے نبھائی ہے، کہیں کہیں الفاظ کو توڑا ہے مگر وہ صرف ہم ہی محسوس کرتے لیکن ہیں۔ پڑھ لیا، میں سمجھتا ہوں یہی کمال ہے۔ بہت مشکل اس طرز انداز پڑھی ہے میں۔ بچی نے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا ہے، اور آپ جب بھی کہیں پڑھیں نا تو قافلہ پورا پڑھیے گا، قاف نکال کے بیٹا، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ انہیں خلق کر کے نازاں، انہیں خلق کر کے نازاں، ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا
نہ ہے نہ ہوگا۔ انہی خیالات کے ساتھ مقابلے کی اگلی شریک ماہم سلیم یہاں پر تشریف لائیں گی اور اپنی عقیدتیں بارگاہ کشور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس انداز میں پیش کریں گی جس انداز میں پیش کرنے کا حق ہے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا سناقہ، کوثر تو ہے ان کا سناقہ، یہ معمولی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماہم سلیم بارگاہ کشور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوئیں۔ دیکھتے ہیں کہ ججز کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیے آج ماشاءاللہ یہ محسوس ہو رہا ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے ناظرین و سامعین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بچے کتنی تیاری سے آئے ہیں، اور باقاعدہ فائنل کی تیاری سے آئے ہیں۔ پہ در پہ کیا ماشاءاللہ کلام پڑھے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور اگر یہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتے ہیں، تو آدھے اور ایک نمبر سے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، انہوں اس نے میں بھی کوئی بہت شک اچھی نعت پڑھی، بہت خوب پڑھا، بہت خوب۔ جی رضوان صاحب۔ ماشاءاللہ انتخاب کلام بھی بہت اچھا، اور کمپوزیشن بہت اچھی استاد منظور الکونین شاہ جی کی پڑھی ہوئی کمپوزیشن ہے، اور اس کو بخوبی انہوں نے ماشاءاللہ جم کر پڑھا۔ ماشاءاللہ بہت خوب مقابلہ نعت بہوا صلی اللہ آج فائنل آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج بڑا مقابلہ کٹھن ہے، رہ گزر بڑی مشکل ہے، لیکن یہی تو زندگی کی خوبصورتی ہے کہ ہم مشکل راستوں کو کس انداز میں تبدیل کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کو کامیابی کی طرف بڑھاتے ہیں، یہی تو اللہ رب العزت کا انعام ہے ہم پر۔ محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو، محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو، جو دیکھو تو ہم سوگواروں میں دیکھو، نہ وہ خلق کے بادشاہوں میں ہوں گے، نہ دنیا کی آرام گاہوں میں ہوں گے، سسکتی نگاہوں میں ہوں گے، تڑپتے ہوئے دل کی آہوں میں ہوں گے، جو دیکھو انہیں سوگواروں میں دیکھو۔ مقابلے کی اگلی شریک ان خیالات کے ساتھ مائرہ شیخ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس ہو
کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی اولا تم ہی تو ہو سب غایتوں کی غایتیں اولا تم ہی تو ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھی مائرہ شیخ جو بارگاہ ناز میں حاضر تھیں اور اپنی عقیدتیں پیش کر رہی تھیں۔ چلتے ہیں ججز کی طرف کہ وہ مائرہ کے لیے کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، مائرہ نے پڑھا تو اچھا ہے، مگر جیسے ہماری جانب سے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہر پروگرام میں ایک نئی نعت آ کر پڑھنی ہے، تو اس کی تیاری کوئی کر لیتا ہے بچہ، کوئی تھوڑا سا، تو ان کی تھوڑی سی غلطی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرز میں ہم اس کو سنتے چلے آئے ہیں کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، مگر جس طرز میں انہوں نے پڑھی ہے، بھرپور انداز میں پڑھی ہے، مگر وہ ابھی جو پڑھی ہے اس بچی نے وہ اس کا حق تو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ہاں تیاری میں تھوڑی سی کمی بیشی ہے، وہ تو ہوتی ہے، اور جتنی اس مجموعی کی طور پر ماشاءاللہ اچھی عمر پڑھی ہے بیٹا آپ نے۔ ماشاءاللہ۔ جی رضوان صاحب، جی مائرہ، آپ نے ماشاءاللہ ایک مشکل کلام تھا اور اس کو اچھے انداز میں آپ نے پڑھنے کی کوشش کی اور آپ نے پڑھا بھی۔ میرے خیال میں ان کی طبیعت آج تھوڑی ناساز ہے نا، بخار ہو رہا ہے آپ کو، لیکن اس بخار کسی کیفیت میں اتنی دور سے سفر کر کے یہاں پر آنا اور پھر اس کیفیت میں پڑھنا اور اتنا اچھا انترا کہنا، مجھے مزہ آیا۔ باقی مقابلہ ہے، دیکھتے ہیں کون ون کرتا ہے، کون یہاں سے پرائز لے کر جاتا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں دیکھتے ہیں کس کی پوزیشن آتی ہے۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ آپ کو بہت کامیاب فرمائے، ماشاءاللہ۔ محترم ناظرین، مائرہ نے آج یہ ثابت کیا کہ دکھ اور تکلیف کسی کے مشن میں آڑے نہیں آ سکتی۔ جس نے پختہ ارادہ کیا ہوتا ہے وہ اسے مصمم ارادے کے تحت مکمل کسی نہ کسی صورت میں کرتا ہے، جو اس نے ثابت کر کے دکھایا۔ محترم ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، درود شریف پڑھتے رہیے گا، پھر حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا میزبان عمار بابر حاضر خدمت ہے۔ مقابلہ نعت کا فائنل جاری و ساری ہے، 3 کنٹیسٹنٹ ہمارے اس وقت موجود ہیں جنہوں نے پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد ججز۔ محترم ناظرین، حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں آپ کے پیدائش سے کچھ عرصے قبل، کہ ایک چاندی کی زنجیر ان کے پشت سے ابھرتی ہے، اور ابھرنے کے بعد وہ آسمان تک جاتی ہے اور آسمان میں لامکاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ زنجیر پھیلتی ہے اور مشرق اور مغرب تک وہ پھیل جاتی ہے۔ پھیلنے کے بعد اس زنجیر کی شکل ایک تناور درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس درخت کے پتے اس قدر گھنے ہوتے ہیں، اس قدر خوبصورت ہوتے ہیں، اور چند لمحوں میں وہ پتے نور علی نور میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کچھ مدت کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے اس درخت کے سائے میں لوگ ہی لوگ جمع ہوئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جب صبح میں بیدار ہوتے ہیں تو وہ اس وقت کے علماء سے معلوم کرتے ہیں کہ ایسا ایسا خواب میں نے دیکھا، تو اس وقت کے جید علماء انہیں یہ تعبیر دیتے ہیں کہ جلد ہی تمہاری اولادوں میں سے ایک ایسا عظیم المرتبت، ایسی عظیم المرتبت ہستی کا ظہور ہوگا جس کی حکمرانی نہ صرف دنیا میں بلکہ کائنات کے کونے کونے تک ہوگی، مشرق سے مغرب تک اس کی حکمرانی ہوگی، لوگ اس کے تابع ہوں گے، لوگ اس کے حکم پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ اور چند عرصے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظہور ہوتا ہے تو پہلی مرتبہ کائنات میں کسی کا نام محمد رکھا جاتا ہے۔
سبحان اللہ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے آج کے گیسٹ آف آنر رضوان زیدی صاحب موجود ہیں، جو خوبصورت تحائف اپنے جانب سے آج کے شرکائے محفل کے لیے ان طلباء و طالبات کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور آج انہیں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ رضوان بھائی بہت شکریہ، آپ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود تشریف لائے۔ ایک ہمہ جہت شخصیت، ایک مضبوط انسان، ارادوں کے مضبوط پختہ، جن کی سربراہی میں ایک کمپنی ماشاءاللہ بڑی جلدی فروغ پا رہی ہے اور اپنی شاخوں کو جو ہے وہ پھیلا رہی ہے۔ میں سوال کروں گا رضوان بھائی، کاروبار تو اپنی جگہ ہے، جی لیکن آج 12 ربیع الاول کا یہ دن آپ کس طرح منا رہے ہیں؟ سر، آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے سب کو میں ناظرین کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، اور آج کا دن جو ہمارے لیے سر قابل فخر ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آج کا دن خوشگوار اور مبارک دن ہے، اور اسکیم و آئس کریم کے حوالے سے تمام ہم لوگ جو ہیں ان کے میلاد وغیرہ اور ان کے جو ہے اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا رضوان بھائی یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ مسلمس میں تو آپ کی یہ بڑی مقبول ہے، ہمارے شہر میں دیگر اور کمیونٹیز بھی رہائش پذیر ہیں، کرسچنز ہیں، ہندو برادریز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ کیا آپ نے رعایت دی ہوئی ہے اور کیا آپ کس طرح سے لائک کرتے ہیں آپ کی؟ جی ہاں، جب ان تہواروں کا ہمارے اپنے تہواروں کے ساتھ ساتھ دیگر تہوارات جب آتے ہیں، جیسے کہ کرسچنس کے آ گئے ہیں، دیوالی آ گئی ہے، کرسمس آ گئے ہیں، قائد اعظم ڈے ہے، 14 اگست ہے، اور دیگر دوسرے بھی پروگرام آتے ہیں، تو نیو اسکیم وغیرہ ان کو جو ہے گفٹنگ ان کو کرتی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بہت بھرپور طریقے سے کوآپریٹ کرتے ہیں، اور آج جو بھی کچھ ہیں اسکیموں کو ان کی محبتوں کی وجہ سے آج ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور میں تو اس پروگرام کے تفصیل سے آپ کا اور بلند اقبال صاحب اور میٹرو ٹیم کے حوالے سے بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میں اس 12 ربیع الاول کے موقع پہ میں انوائٹ کیا، اور بہت اچھا رہا، مجھے پروگرام بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ اچھا ایسا تو نہیں ہوتا جیسے دوسری کمیونٹیز کے جو افراد ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہے یہ تو ہم نہیں کھائیں گے، یا ایسا تو کوئی سسٹم نہیں ہے؟ ہوتا ہے کہیں ایسا؟ نہیں سر، ایکچولی جو بھی ہم جو پروڈکٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں حلال سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، اور حلال کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے اس کی پیکیج کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، تو جب دیگر کمیونٹیز میں جاتے ہیں تو وہ باقاعدہ جو وہ لائک کرتے ہیں کہ پاکیزگی اور صفائی اور حلال چیزوں سے بنائی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں بہت اچھا ایک اپارچونیٹی ہمیں ملتا ہے، اور کافی اچھا جو ہمیں انہوں نے جو ہے عزت دی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ بہت لائک کرتے ہیں۔ چلے ماشاءاللہ۔ اچھا آپ کے ساتھ اور وہ افراد جو بہت آپ کے سر دست ہیں، دست راست ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کا ذکر بھی ضرور کریں اس موقع کے اوپر، 12 ربیع الاول کا موقع ہے، جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس مشن میں شامل ہیں۔ جی ہاں، اس مبارکباد دن کے لیے میں اپنے جو ہے میرے کزنز ہیں ان کو میں جو ہے السلام علیکم، اگر آپ یو ایس میں دیکھ رہے ہیں مناج اور منور صاحب، اور میرے جیون ساتھی فرزانہ کاظمی اور محمد افسر صاحب کو میں اس دن کے لیے مبارکباد پیش کروں گا۔ سرکار کی آمد کے حوالے سرکار کی آمد مرحبا ہمیشہ، ماشاءاللہ بہت اچھا دن ہے سر ماشاءاللہ۔ اچھا ساحل بلڈرز کے زیر انتظام ان کی اسپانسرشپ میں یہ مقابلہ نعت ایک عظیم الشان اس وقت ماشاءاللہ بڑا دیکھا جا رہا ہے اور بڑا پسند کیا جا رہا ہے اس کو، اور اس کی رحمتوں کو بھی لوگ سمیٹ رہے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اسے مستقبل میں، اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے اس مقابلے کا جو کہ ساحل بلڈرز کی اسپانسرشپ میں جاری ہے؟ نہیں، انہوں نے بہت اچھا ایک ساحل بلڈر نے جو اسپانسر کیا اور ماشاءاللہ اس حوالے سے جو پروگرام آرگنائز کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے انشاءاللہ ان کے جو ہے کاروبار میں اور ان کے جو ہے اس میں کافی برکت ہوگی، اور ایسے میں تو کہتا ہوں جتنے بھی بلڈرز ہیں ان کو ایسے مذہبی تہواروں میں ان کو اسپانسرشپ کرنی چاہیے، اور ماشاءاللہ میں دعا گو ہوں ساحل بلڈرز والوں کے لیے بھی کہ انہوں نے اتنا بھرپور اور اتنا اچھا مبارک دن پہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ساتھ دیا میٹرو ٹی وی اور واہ صلی اللہ کے حوالے سے، اور بہت اچھا پروگرام، اور ان کے لیے دعائیں گو ہوں کہ ترقیاں عطا فرمائیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہر پھول یہاں پر آ رہا ہے اس کی اپنی خوشبو ہے، کوئی بھی پھول دوسرے پھول سے کم خوبصورت نہیں ہے ماشاءاللہ، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آج تو ماشاءاللہ تمام جو ہمارے نارتھ خواہ ہیں ماشاءاللہ فل اسٹڈی کر کے ماشاءاللہ بالکل کانفیڈنٹ ہے، اور ماشاءاللہ جو میں تو کہتا ہوں جس طرح کہ ہمارے چہروں پہ باہر آ رہی ہے، تو آپ سرکار بھی ماشاءاللہ اسی طرح فرما رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے امت کی ماشاءاللہ 12 ربیع الاول کا دن جو ہے واقعی بہت خوشگوار کر دیا، انہوں نے نعتیں پڑھ کے 4 چاند لگا دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے انہوں نے اتنی زبردست نعتیں پیش کری، ہمارے قلوب کو منور کر دیا، بے شک فرمایا آپ نے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے معزز مہمان
گرامی یہاں پر موجود ہیں. اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا ججز کی طرف. آج ان کے بھی تو خیالات سنیں نا, اتنے دن سے ہم ججمنٹ ہی کروا رہے ہیں ان سے, تو آج تھوڑا سا 12 ربیع الاول کا کچھ 2-4 جملے آپ بھی فرمائیں نا. مجھے ماشاءاللہ آج کا دن اتنا بابرکت دن ہے, اور چونکہ مصروفیات بھی ان دنوں میں زیادہ رہتی ہیں, اور آج کے دن تو کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں کیونکہ محافلوں کا سلسلہ بھی رہتا ہے, تو اس کے علاوہ ماشاءاللہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ روڈز پہ جب ہم نکلتے ہیں جلسے جلوس خوب جو ہے وہ مومن و مسلمانوں میں جو ہے وہ ایک جوش و خروش پایا جاتا ہے. لیکن ایک میں یہ میسیج ضرور دینا چاہوں گا کہ اس موقع پر میں کبھی کبھی یہ دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ جب روڈز پر جا رہے ہوں تو بعض اوقات ایمبولینس بیچ میں پھنس جاتی ہیں, کوئی مجبور ہو تو اس کو جو ہے نا وہ راستہ دینا چاہیے, اس کے لیے راستہ کلیئر کرنا چاہیے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو. اور عموماً ایک اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ جب جلوس گزرتے ہیں تو لوگ گھروں سے وہ لنگر کے پیکٹ بریانیاں اور فروٹس ایسے پھینکتے ہیں, تو وہ اس پہ جو ہے جب لوگ ایک دم وہ قبضہ کرنے کے چکر میں جھپٹتے ہیں تو وہ چیز پھٹ کے جو ہے نا وہ رزق ضائع ہوتا ہے, تو یہ چیز نہ کریں. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی اگر رزق تقسیم کریں بانٹیں, اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا. آپ نے میرے دل کی بات چھین لی جو میں کرنا چاہتا تھا. کہتے ہیں کہ آپ دینا شروع کر دیں, اللہ آپ کو خود دینا شروع کر دے گا. آپ نکالنا شروع کریں, آپ کو ملنا خود شروع ہو جائے گا. تو دیں تو اس طریقے سے دیں کہ اگلا بھی راضی ہو اور اللہ بھی راضی ہو. احترام سے دیں اور اس طرح اچھال کے پھینک کر کے نہ دیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی خاکی صاحب, آج کے دن میں ہم بھی چاہیں گے کہ آپ اپنی خوبصورت باتیں جو ہے وہ یہاں پر ہم سے شیئر کیجیے. جی عمار بھائی, آج کا دن یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے, یہ سمجھ لیجئے کہ عیدوں سے زیادہ, عید سے بھی بڑا دن ہے, سب سے بڑا دن ہے. اس کے صدقے میں ہی تو سب کچھ مل گیا ہمیں. اور اسی دین یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے بڑی عید ہی وہی ہے, اور ان کے صدقے میں انہوں نے کہا کہ عید کریں تو ہم نے عید کی, تو ان کے صدقے میں یہ ہمارے لیے عید ہے. تو یہ ہماری عیدوں کی عید ہے سب سے بڑی, کوئی شک نہیں. اور اس دن بہت اچھے ماشاءاللہ تمام معاملات کو انسان کو اچھے رکھنا چاہیے. اپنے جن بزرگوں سے ملاقات نہیں ہوتی ہے کوشش کریں ان سے جا کر ملیں, دست بوسی اپنے والدین کی کریں جو کبھی کبھی جاتے ہیں. بڑے معاملات ہیں صاحب اس دن. اللہ پاک, میں تو یہ کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سائر اللہ پاک عطا فرمائے کہ ہم یہ ربیع الاول کے دن, ربیع الاول کا دن دیکھیں. ماشاءاللہ. عزیز الدین خاکی نعت گو شاعر رضوان گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں CEO نیو اسکیمو آئس کریم جناب رضوان زیدی صاحب. میں ان کی طرف چلتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے ایک پیغام لوں گا جو وہ پاکستانی قوم کو دیں آج کے دن کے حوالے سے. جی ناظرین کے لیے میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا پاکستان کے تمام جتنے بھی آڈینس ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہیں, 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ کو بہت بہت مبارکباد, اور ماشاءاللہ اسی طرح ہر سال آپ اسی جوش و جذبے کے ساتھ آپ منایا کریں. چل ماشاءاللہ سبحان اللہ. زیدی صاحب کی خوبصورت باتیں آپ سن رہے تھے. ہم آج کی اس محفل میں, اس پروگرام میں, بابرکت پرنور رونقوں والے اس مجلس میں ان کو خوش آمدید کے بعد اب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود تشریف لائے. لیکن یہ انعامات آپ دیکھ رہے ہیں, ہم آخر میں انعامات ان سے ضرور تقسیم کروائیں گے. اپنے معزز مہمان کا بہت بہت شکریہ. اسکیمو آئس کریم کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہی اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی میں پیچھے نہیں ہٹی. معزز ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید ناظرین, ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. ساحل بلڈرز کے اسپانسرشپ میں جاری مقابلہ نعت کا آج فائنل آپ سماعت فرما رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت مقابلے کے اگلے شریک موجود ہیں ڈائس کے اوپر. لیکن ان سے قبل یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت ہی پر نور شخصیت نے, محترم جناب عبدالمتین شیخ صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں KDA کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مزدور یونین کے چیئرمین ہیں, اس کے ہیڈ ہیں. ہم آج کی اس محفل میں آپ کو خوش آمدید. جزاک اللہ. جی شیخ صاحب, آج 12 ربیع الاول کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو ماشاءاللہ ویسے ہی مجسم جو ہے وہ الحمدللہ ہدایت ہیں, تو کیا فرماتے ہیں آج کے دن کے اوپر؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. لاکھوں درود و پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ خاتون نبی مسلم پہ, ان کی آل پر, آمین آمین, اور تمام عزت و آب صحابہ اکرام پہ سمجھیں. آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے جس وقت اس دنیا کو تخلیق کیا,
اس تخلیق کے اندر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہٹا دیا تو یہ دنیا تخلیق ہی نہیں ہوتی. تخلیق ہی نہیں. سبحان اللہ. اور جس وقت اس کو پیدا کر رہے تھے اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ ذہن سوچ رہا تھا کم فیکون، جب اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لے کے آ رہے تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ سب سے آگے تھا سمجھے. بے شک. اور اس نور ہی کی برکت سے آج تک ہم اس نور کے ذریعے ہی چل رہے ہیں سمجھے. اگر وہ نور اس زمین پہ نہ ہو تو یہ دنیا کی کائنات کا ایک ذرہ بھی نہ ہو سمجھے. اور یہ پوری کائنات تخلیق ہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کی گئی ہے. اور اگر یہ صدقہ ہمیں نہ ملتا تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی، یہ آسمان بھی نہ ہوتا، نہ سورج ہوتے، نہ ستارے ہوتے سمجھے. یہ سب کچھ میں نبی کا کرم و احسان ہے کہ آج یہ دنیا چل رہی ہے. لیکن یہ دنیا کے ساتھ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کو آگے لے کے جائیں. نعت اپنی جگہ پہ ہے لیکن ان کی پوری تعلیمات، پورا ان کا دین جو ہے ہم جب تک نہیں اپنائیں گے ہم اس کا قرض ادا نہیں کر سکتے. اور قرض اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو میرے نبی نے فرمایا اس کو من و ان جو ہے اس کو ادا کرتے رہیں سمجھے. اور یہی دنیا کا قاعدہ ہے سمجھے. اگر دنیا کو کامیاب کرنا ہے، اگر دنیا کو کامیاب کرنا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اس ملک کے لیے، تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، اس پہ چلنا پڑے گا. ورنہ آپ سمجھے آپ کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کی نہیں ہے سمجھے. آپ کی حیثیت اسی وقت بن سکتی ہے جب درود پاک پڑھتے ہیں. درود پاک وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہاں سے درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، جب آپ یہ درود پاک پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے میں خود اس کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں. اور پھر نیچے اس کے نام کے ساتھ، اس کے والدین کے ساتھ، کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے نام اللہ تعالیٰ خود وہاں پہ بیان فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، نبی کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی، فلاں عبد المتین شیخ، اس کے والد عبد الوحید، اس کے عزیز و قریب، یہ سب آپ پہ درود سلام بھیج رہے ہیں. اگر دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو رب کائنات نے یہ امت کے اوپر احسان کر دیا درود شریف کا تحفہ دے کر کے، درود پڑھ کے اور فرشتوں کے ذریعے وہ نبی کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، یعنی بات کرتے ہیں اپنی امت سے اس حوالے سے. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا ایک اور اضافہ کروں کہ ایک تھوڑا سا کلام ہے چھوٹا سا میں ادا کر رہا ہوں. صبح طیبہ میں ہوئی چمکا ہے تارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ میں ہوئی چمکا ہے تارا نور کا، نور لینے نور سے آیا ستارہ نور کا، آیا ستارہ نور کا. یہی ہے، یہ نور ہی بٹ رہا پوری کائنات کے اندر. اور اگر یہ نور نہ ہو تو کائنات نہ ہو، ہم نہ ہو، تم نہ ہو، کوئی نہ ہو سمجھے. یہ میرے نبی کا ہم سب پہ احسان ہے، آج تک نہیں بلکہ قیامت تک یہ احسان ہے سمجھے. جب تک دنیا قائم ہے اس وقت بھی یہ ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اٹھائیں گے تو سب جو ہے نبی جو ہے اپنے آپ کے اندر مگن ہوں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قربان ہم سب اس کے اوپر. یا امتی یا امتی یا امت، میری امت میری امت میری امت میری امت میری امت پکار رہے ہوں گے. اس وقت بھی درد میرے نبی کو اپنی امت کا ہوگا سمجھے. اور جب تک ایک ایک بندہ جو ہے جنت میرے نبی نہ پہنچائیں گے چین نہیں آئے گا سمجھے. پھر بولیں گے یا اللہ یا امت یا امت. میرے رب کا اتنا بڑا احسان ہے، میرے نبی کا ہم پہ اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم جتنا بھی اس کا ادا کریں. رات کو کھڑے ہو جاؤ یار، رات کو کھڑے ہو جاؤ. کس لیے کھڑے ہو جاؤ؟ رب کو راضی کرنے کے لیے. رب کو راضی، دنیا میں اگر رب کو راضی کر لیا آپ نے دنیا بھی پا لی اور رب کو بھی پا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی بھی کر لیا. ہو سکتا ہے میرے نبی یہ کہ یہ دیکھو یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے جو راتوں کھڑا ہوتا تھا، جو مجھے پکارتا تھا، جو تیرا نام لیتا تھا سمجھے. اور جس نے رات کو پکار لیا، میں یہ بتا رہا ہوں سمجھے کہ جس نے رات کو کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سربجود ہو گیا سمجھے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھ لیا، اور جس نے صبح سلام پیش کر دیا، صبح صادق لفظ یہ دے رہا ہوں ٹپ سمجھے کہ جس نے صبح صادق کو سلام پیش کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلام درود و پاک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. ارے آج ہم محروم ہیں، آج ہم عمرے سے محروم ہیں، آج ہم حجت سے لیکن اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ روزانہ درود پاک بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ درود آپ کا وہاں پہنچ رہا ہے، اور یہ درود ہی کے ذریعے آپ زندہ ہیں کائنات کے اندر. پوری کائنات یہ کہ نام درود پاک پڑھ رہی ہے. ہمیں نظر تو نہیں آ رہا لیکن پڑھ رہی ہے. ہر ذرہ پڑھ رہا سمجھے، ہر ایک ذرہ پڑھ رہا. کیا چیز نہیں پڑھ رہی ہے؟ ہر پتا، ہر شجر، ہر حجر،
ہر زمین کا ذرہ ذرہ جو ذرہ ہے ذرہ درود جو ہے پاک پڑھ رہا درود سمجھے. پاک پڑھ تو یہی ہماری کامیابی ہے سمجھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیونکہ نبی محترم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، تو نہ صرف انسان بلکہ جن و انس اور ہر شے نبی کا ورد کر رہی ہے، ذکر کر رہی ہے. معزز ناظرین، نہ وہ عیش کی محفلوں میں ملیں گے، نہ وہ عیش کی محفلوں میں ملیں گے، نہ راحت طلب محملوں میں ملیں گے، نہ فرحت فضا منزلوں میں ملیں گے، ملیں گے تو ٹوٹے دلوں میں ملیں گے. انہی خیالات کے ساتھ آج کے مقابلے کی اگلی شریک کہکشاں کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتیں پیش کریں. کہکشاں. یہ دل گارے ہیرا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار، دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار. چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے، چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل گارے ہیرا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل گارے ہیرا ہو جیسے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یوں منور ہو یہ دل. ججز صاحبان سے سنتے ہیں کہ کیا پیش کیا آج کہکشاں سلیم نے. جی ماشاءاللہ کہکشاں سہیل، انتخاب کلام بہت اچھا. جناب اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اور بہت مشکل کمپوزیشن ہے. میرے استاد گرامی سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو جب میں نے بھی سب سے پہلے یہ کلام انہوں نے جب مجھے دیا اور کہا کہ بیٹا جس نے یہ نعت پڑھ لی سمجھے وہ نعت خوان بن گیا. یہ اس کی سٹارٹنگ کی جو پکڑ ہے وہی جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ٹائم چاہیے اس کو جو ہے کنٹرول کرنا. ماشاءاللہ بہت مشکل کمپوزیشن کو انہوں نے بخوبی پڑھا. کچھ چیزیں جیسے لفظ ہے یہ دل غار ہیرا ہو جیسے، آپ کا سمجھ مجھے یوں آ رہا تھا جیسے گار ہیرا، وہ گاف سمجھ آ رہا تھا، غین واضح آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آوارہ میں آپ نے جب دوبارہ دل آوارہ میں ایک جگہ آپ نے کہی، اس کو مزید پختگی کے ساتھ آپ کہیں. اچھی آپ نے کوشش کی، اس میں کامیاب بھی ہوئی، لیکن اس کو مزید پکا کر کے کہیں. انترا اور فورس کے ساتھ کہہ سکتی تھیں، لیکن آپ نے ابھی بھی جتنا کہا بہت اچھا کہا. بہت ساری ماشاءاللہ. جی خاکی صاحب. بھائی ماشاءاللہ یہ کہکشاں نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے، بہت تیاری سے آئی ہیں، اور کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مقابلے میں ایسا ہوتا ہے نا، مقابلے میں بچہ نعت پڑھتا ہے یا نعت خواں تو تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے. بہت تسلی، بہت اعتماد اور سکون کے ساتھ نعت پیش کی ہے.
کہیں کہیں اکا دکا غلطی ہو جاتی ہے وہ غلطیاں تقریباً سبھی نے کی ہیں جی جو ہے مگر مجموعی طور ہاں۔ پر کہکشاں نے بہت اچھی نعت پیش کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم ناظرین، ہمارے درمیان موجود ہیں آج کے گیسٹ آف آنر عبد المتین شیخ صاحب. کراچی ٹائمز میں بھی متعدد مرتبہ میٹرو ون ٹی وی کے جو مارننگ شو ہوتے ہیں اس میں شرکت کرتے رہتے ہیں. مزدور یونین کے سربراہ ہیں، کے ڈی اے کے کافی خدمات ہیں. میں چلتے چلتے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اور ان سے آخر میں ایک امت کے لیے میسج لینا چاہوں گا. میں تو کہوں گا ان سے بھی تھوڑی سی رائے لیجئے کیونکہ ان کی ماشاءاللہ اپنی آواز ہے. جی جی، ان کے لیے ایک میسج بھی بچوں کے لیے دے دیں. میں کہتا ہوں کہ میٹرو ون وہ کوششیں کر رہا ہے، یہ تو دینی نور کا دین ہے. الحمدللہ. 12 ربیع دینی نور کا دین ہے سمجھے. اور جس دن صبح سورج نکلتا ہے تو وہ جو شعائیں پھیلاتا ہے اللہ اکبر. وہ نور کی شعائیں ہوتی ہیں. نور کی شعائیں. اور اگر کسی کو شوق ہو نور دیکھنے کا تو صبح کھڑا ہو جائے، صادق کے وقت کھڑا ہو جائے اور دیکھے کہ سورج کیا نکال رہا سمجھے. اس وقت آپ کو سورج کی وہ جو اس کی ٹھنڈک ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی، پتہ چلے گا یہ نور آ رہا ہے، یہ نور آ رہا ہے. سورج کا کام کیا ہے؟ آگ جلانا سمجھے. لیکن صبح آپ 12 ربیع کو کھڑے ہو جانا، یہ تمہیں تجربہ کر کے بتا رہا ہوں، کھڑے ہو جانا آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی. سورج بھی جو ہے اس وقت جو ہے نور دے رہا ہوگا سمجھے. یہ اس دن کی بات، یہ اس دن کی بات ہے. لوگ سمجھے، لوگ دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. لوگ جو اس سے منسلک لوگ ہوتے ہیں وہ نور کو سمجھتے ہیں کہ نور ہوتا کیا ہے. جی جی ماشاءاللہ. شیخ صاحب آپ سے ایک سوال ہے. ماشاءاللہ ساحل بلڈرز اس مقابلے کو اسپانسر کر رہا ہے، بڑی کاوش ہے ان کی، بڑی کوشش کی انہوں نے. دام درہم سخن ہے یکم تا 12 ربیع الاول روزانہ کسی مقابلے کا اہتمام کرنا اور بڑے طریقے سے. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ دیگر جو اللہ نے جن کو نوازا ہے، جو بلڈرز ہیں یا ڈیولپرز ہیں یا فیکٹری کے مالکان، کیا ان کو نہیں چاہیے کہ اس زاویے سے، اس طریقے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر خرچ کریں گے تو کیا آخرت میں مقام نہیں بنے گا؟ کراچی لون اتھارٹی وہ ادارہ ہے جس نے اس پورے کراچی کو بسایا ہے. 45 اس کے میں آج جتنے بھی آپ میں اور آپ جس گھروں میں رہتے ہیں وہ سب کراچی لون اتھارٹی نے بسایا. یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بڑا نیک عمل تھا اور یہی عمل کے اندر بے شمار بلڈر اس کے اندر آئے ہیں سمجھے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو کماتے ہیں. چند لوگ، اللہ کی عطا ہوئی نا ان کو خاص، ہے نا. وہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو کماتے ہیں. کمانا تو بہت آسان ہے اور اس کو خرچ کرنا بھی بہت آسان ہے، لیکن جس نے نبی کے لیے خرچ کر دیا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، یقین کریں اس نے دنیا تو کمائی ہے لیکن اس نے اللہ کو بھی پا لیا سمجھے. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کئی حدیث ہیں اور اللہ خود کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو سمجھے. اللہ اکبر. اللہ آپ سورہ مزمل اٹھا لیں، دیگر صورتیں اٹھا لیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کے لیے مطالبہ. قرض حسنہ اللہ کو لینے کی کیا ضرورت ہے یار؟ ہم تو خود محتاج ہیں، ہم کسی سے کیا قرضہ لیں گے سمجھے. لیکن میں رب کہہ رہا کہ مجھے قرض حسنہ دو، کس لیے؟ اس کو ترغیب دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ دین پہ خرچ کرو سمجھے. اور دین کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس کا کمرہ، اس کی جیبیں، اس کی جھولیاں جو ہیں وہ نور سے بھر گئیں. دینا دے گا تو شاید لاکھ 2 لاکھ دے گا، لیکن وہ جو پائے گا اس کا اسے علم ہی نہیں ہے، اس کا علم ہی نہیں رکھتا وہ سمجھے اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ہر جگہ پہ اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، ہر جگہ اس کے بچوں کی حفاظت کی جا رہی ہے، ہر جگہ اس کے خاندان کی حفاظت کی جا رہی ہے، ہر جگہ اس کو عزت دی جا رہی ہے. ارے ہم یہاں بیٹھے تو کیسے پہلے؟ ہم تو طفیل محمد بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری اوقات ہی کیا ہے یا سب کی کسی کی اوقات کیا ہے؟ جو اللہ کا ذکر اور نبی کا ذکر ہے یقین کریں وہ سب کچھ پالے گا. اور ساحل بلڈر والے کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اور آگے لانا چاہیے تاکہ ان کو اور زیادہ سے زیادہ قوت ملے اور یہ دین پہ خرچ کر سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد بنا سکیں. اور جتنی جس نے میلاد بنائی اتنا پائے گا سمجھو. چلے ماشاءاللہ. ناظرین جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی بڑھائے گا، یہ یقین بھی ہے، میرا تجربہ بھی ہے. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج کے معزز مہمان عبد المتین شیخ صاحب کو ہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ تشریف لائے. پھر کسی موقع پر ملیں گے انشاءاللہ تعالی. آج چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جزاک اللہ. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. مقابلہ نات فائنل الحمدللہ جاری و ساری ہے. دوران بریک ہمیں جوائن کیا جناب شبیع الحسن رضوی صاحب نے جو کہ مارکیٹنگ مینیجر ہیں نیو اسکیمو آئس کریم کے. ایک بار پھر آج ہمارے اس مقابلے کے مہمان بنے ہوئے ہیں بہت سارے تحائف کے ساتھ. انہیں میں آج کے اس مقابلے میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
شبیع الحسن صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ آج کے دن کیسا فیل کر رہے ہیں 12 ربیع الاول؟ سر 12 ربیع الاول تو ایک مقدس دن ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے بڑا بہترین دن ہے، اور ہم تو یہی دعا کریں گے آج کے دن کے حوالے سے میٹرو ٹی وی بابا صلی اللہ کا جو پروگرام ہے، ان کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور آپ کو خصوصی طور پہ ججز کو دعائیں ملیں گی، اور ہم دن چگنی رات چگنی آپ سب کو ترقی دے۔ ایسا پروگرام ہونا چاہیے، کیونکہ میڈیا کی تاریخ میں جو ہے ابھی تک جو ہے ایسا پروگرام میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ بہت کامیاب اور بہت بڑا پروگرام، بہت زبردست پروگرام ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ شبیع صاحب نے بڑی دعائیں دی ہیں اور ان سے گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ ڈائس پر موجود ہیں فیضیاب حسین، جو آج کے مقابلے کے سیکنڈ لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا تحفہ لائے ہیں کشور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا، کوئی جواب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا، کوئی جواب نہیں۔ تیری نظر نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا، تیری نظر نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا، تیری عنایت اتنی ہے کہ حساب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا، کوئی جواب نہیں۔ سبحان اللہ۔ فیضیاب حسین بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ججز کی طرف چلتے ہیں، سنتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں فیضیاب کے حوالے سے۔ جی ماشاءاللہ، فیضیاب کا انتخاب کلام بہت اچھا تھا۔ فیضیاب جس طرح پہلے بچوں نے پڑھا، آپ کو بھی اس سے بڑھ کے پڑھنا چاہیے تھا۔ آپ کا میرے خیال سر تھوڑا نیچے تھا، جس کی وجہ سے آپ انترا اگر اس کو تھوڑا سا اوپر سر کر کے پڑھتے تو انترا آپ کا اور جاندار آتا اور آپ کی پرفارمنس مزید اچھی ہوتی ہے۔ ابھی بھی آپ نے جتنا پڑھا اچھا پڑھا۔ آپ کی جو ہے مرکیاں وہ اس کو تھوڑا سا آپ کم کریں، وہ ہر لفظ میں جو ہے نا 3 چار ایسے نکل کے آ رہی تھی، تو باقی اوورآل آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ مثلا آپ کا کہنے کا جگہیں کم سے کم جگہیں کم کریں۔ یہ خاکی صاحب۔ ہاں، ابتدا انہوں نے بہت اچھی کی تھی ماشاءاللہ، اور پھر جب انترے پر پہنچے تو انترا ویسا نہیں کہہ سکے جیسے ابتدا میں انہوں نے استائی کہی ہے۔ تو ماشاءاللہ اب ہر نعت ہر مرحلے میں آ کر نئی نعت پڑھنا، پھر اس کی تیاری کرنا، تو مجموعی طور پر مناسب ہی نعت پیش کی۔ اچھا خاکی بھائی، ایک بڑا اچھا میں ایک چینج دیکھ رہا ہوں جو اس مقابلے کے ذریعے سے دنیا میں پہنچ رہا ہے، کہ جو اصل جو نعت ہے، اصل میں نعت کو پڑھنے کا جو رنگ ہے، اصل نعت کو ادا کرنے کا جو حق ہے، اس انداز میں ماشاءاللہ نعت پڑھی جا رہی ہے، کہ نعت اس انداز میں پڑھی جا رہی ہے دل کو اصل میں اس دل کو نرم کر دے، گرم کر دے۔ نعت اصل میں ہونا ہی ایسی چاہیے جیسے بچے پڑھ رہے ہیں نا ان دنوں میں، اور ہمارے محافل میں بھی اسی قسم کی نعتیں پڑھی جانی چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کی سلیکشن، جی ہاں، ہم سوئے حشر چلیں گے، ارے کیا فقید المثال کلمات جو ہے پیش کیے جا رہے ہیں۔ مجھ کو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا، یوں منور ہے یہ دل تیری جناب کے جیسے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ میٹرو 1 کی اس وقت یہ بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ اصل جو نعت کا جو رنگ تھا، جو ماحول تھا، اسے انہوں نے اپنے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ عوام کو دکھایا ہے۔ ہم چلتے ہیں گیسٹ کی طرف اور ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ ہمارے بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے دوست شبیع الحسن رضوی صاحب مارکیٹنگ مینیجر ہیں
اسکیم و آئس کریم کے. جی شبی صاحب، آج کا دن کیسے گزار رہے ہیں 12 ربیع الاول کا؟ سر یہ آج کا دن 12 ربیع الاول کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ بہت مصروف ترین دن ہوتا ہے اور بڑا مقدس دن ہوتا ہے. سرکار کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس محفل کے توسط سے ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں جلوس اور جلسے ہو رہے ہیں کامیابی سے یہ جلسے جلوس نکلیں. اور آج کے حوالے سے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ سرکار کی جو محفل ہوتی ہے یہ مقدس محفل ہوتی ہے، بے شک، اور اس محفل کو بالکل ادب اور احترام سے منانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کا جو پروگرام آپ کا خصوصاً میٹرو ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں پھر مدعو کیا، اور ہم یہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں، گہرائیوں سے نکلتی ہیں کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے، اور بھی چینلز ہیں وہ بھی ایسے پروگرام کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دن چگنی رات چگنی ترقی دے. آج کے حوالے سے اچھا، آپ سے ایک نجی سوال. بالکل سر، حقوق یہ بتائیے کہ آپ کی جو کامیابی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ، کسے کریڈٹ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میری وائف ہیں انم فاطمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی ہیں ڈاکٹر ظفر الحسن، ایک شام الحسن، مختار الحسن، اور میرے دو صاحبزادے ہیں افتخار اور شایان. خصوصاً میری وائف کا کردار بہت زیادہ رہا ہے، انہوں نے میرے ساتھ بھرپور ساتھ دیا ہے مجھے میرا، اور ہر لمحے میں کھڑی رہتی ہیں، اور کامیابی کے ہاتھ جو ہے وہ میری وائف پہ جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ابھی کون سا جو آپ کی کمپنی ہے اس کا فلیور سب سے زیادہ جو ہے وہ فیوریٹ ہے اس وقت لوگ؟ سر دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جتنے فلیور ہیں نا نمبر 1 ہیں ماشاءاللہ. مگر چلنے والے جو آئٹمس ہیں وہ سارے چلتے ہیں، مگر اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ شادی بیاہ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں، کرنچ کلفی ہے، مٹکا کلفی، پستہ کلفی، روسٹڈ آرمنٹ سیسی لینڈ، تو یہ ہماری آئس کریم بہت جلدی. میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم کہا تھا شروع میں، سیمی فائنل میں آیا تھا، اس میں نے کہا ہم کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. ہم نمبر 1 ہیں، نمبر 1 رہیں گے، اور انشاءاللہ نمبر 1 آگے بھی رہیں گے، کیونکہ ہم کوالٹی میں کمپرومائز، جس کی کوالٹی اچھی ہوگی نا وہ دنیا کو ساری آئس کریم کو مات کر دے گی. بے شک بے شک، مطلب کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوالٹی بہتر تو اچھا. یہ مثلا جیسا ہوتا ہے نا جو کچھ کلفی ٹائپ کی ہوتی ہیں تو وہ کھاتے ہیں تو بچوں کے گلے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی آئس کریم کا کیا رزلٹ ہے؟ بالکل آپ ہماری آئس کریم کو 50 بار کھا لیں. بلکہ میں ایک بات کہوں، اور لاسٹ ٹائم میں لے گیا تھا گھر میں، اس رات مجھے محفل پہ جانا تھا، گلا خراب تھا، میں نے کلفی کھائی، پھر محفل پڑی، بہت اچھی محفل. اچھا، مثلا صحیح گلے کو اس نے بہتر کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ محفل بھی ہم نے سرکار کی محفل میں ہم لے کے آئے تھے، جو سرکار کی محفل میں چیز آ جائے نا، لنگر ہے، اور لنگر سے ہر بیماری شفا دور ہو جائے گی. اور اب تو اس آئس کریم کے ساتھ نام جڑ گیا ہے، نسبت جڑ گئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کی، تو اب تو اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا. جی محترم ناظرین، ہمارے گیسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت آپ یہ تحائف دیکھ رہے ہیں یہاں پر رکھے ہوئے، اور یہ تحائف بچوں کے ساتھ جائیں گے. اور ہمارے جو گیسٹ یہاں سے تشریف لے گئے عبد المتین شیخ صاحب، انہیں اس قدر بچوں کی کاوشیں پسند آئیں کہ وہ جاتے جاتے ان کو کیش انعام کا جو ہے عندیہ دے کر کے گئے ہیں. اب جب یہ بچے آج یہاں سے جائیں گے جیت کر کے تو اپنے ساتھ نہ صرف یہ پرائزز لے کر کے جائیں گے بلکہ وہ اپنے ساتھ کیش پرائزز بھی لے کر جائیں گے. جی اس کے علاوہ نیلسن پینٹس ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے، اور انہوں نے یہ خوبصورت شیلڈز جو ہیں یہ ان بچوں کے لیے بھجوائی ہیں، اور یہ بھی ان بچوں کے ساتھ جائیں گی. ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف اور ان سے میسج لیں گے کہ آج کے دن، اس عظیم دن کے لیے حوالے سے کوئی عوام کو، قوم کو میسج دیجیے. سر سا میسیج یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے ایک مقدس دن ہوتا ہے، اس دن کو ادب اور احترام سے منایا جائے، اور سرکار کی بارگاہ میں قرآن شریف کی تلاوت بھی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محفل نعت کا جو مقدس جو آپ لوگوں نے محفل سجائی ہوئی ہے، اور یہ محفل جو ہے ہر گھر میں سجائی جائے، ہر جگہ، ہر مسجدوں میں سجائی جائے، تاکہ اس کا پیغام، سرکار کا پیغام ہر گھر تک پہنچے. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے میں خصوصی دعا آپ سے یہ کرواؤں گا. میں نے آپ کو غالباً پہلے بھی کہا تھا، اس وقت میری ڈاکٹر ظفر الحسن میرے بھائی ہیں، ان کی وائف شدید علیل ہیں، اور ہماری وائف ہیں ان کی دادی شمیم الطاف، وہ بھی شدید علیل ہیں، اور ہمارے آنر سید رضوان دیدی کی والدہ وہ بھی شدید علیل ہیں. ان تینوں کے لیے بارگاہ رسالت میں دعا کرے اللہ تعالیٰ ان تینوں کو جلد سے جلد صحت قلبی عطا فرمائے. آخری میں انشاءاللہ دعا ہوگی، ہم انشاءاللہ بالکل بس یہ بھی جو ہے آج کا میسیج ہے. جی ناظرین، بہت خوبصورت اس وقت ہم سما میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے.
پروردگار ہمیں ان دنیا کی وہ نعمتیں بھی عطا فرمائے اور اخروی اطمینان اور قلوب کا سکون بھی عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ ضروری ہے کہ ہم نبی کا نام لیں، ان کی شان میں ہم بات کریں، محافل رکھیں، پروگرام رکھیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی ہم سے ہو جائے۔ تو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت آپ جلوس میں جا رہے ہیں یا جلسے میں جا رہے ہیں یا آپ تقسیم کر رہے ہیں انعامات کی یا گفٹس کی یا آپ لوگوں کو کھانا تقسیم کر رہے ہیں، تو اس وقت بے انتہا احترام کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نبی نے احترام کے لیے ہی اس امت کو تلقین کی تھی، اور ہم اس کی پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ہمارے معزز مہمان جو اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود تشریف لائے، ان کو اجازت دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اور ناظرین، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم، آپ کا میزبان سید عمار بابر مقابلہ نعت کے فائنل میں آپ کے ساتھ۔ محترم ناظرین، دوران بریک ہمیں جوائن کیا ساحل بلڈرز کے روح رواں، اس مقابلے کے اسپانسر جو یکم ربیع الاول سے اور آج 12 ربیع الاول تک الحمدللہ اس کی سرپرستی کرتے رہے دام درم سخن ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت شخصیت، ہوسٹ اور کراچی ٹائمز کے بھی ماشاءاللہ سے اینکر پرسن جناب شبیر میمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی شبیر بھائی، آج تو آپ سے گفتگو کرنی ہے، جو سوال پوچھیں ہم جواب دیں گے۔ تو 12 ربیع الاول آج کا دن بہت بڑا دن ہے، اور تمام دنوں کا میں سمجھتا ہوں کہ منبع اصل میں یہی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو، سبحان اللہ، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نعمت ہمارے پاس اس وقت کوئی نہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک بے شک۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی، 8 کو ہوئی، پورے مہینے کو تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جب بھی ہوئی وہ خوشی منائیں الحمدللہ۔ ربیع الاول میں ہوئی نا، الحمدللہ، جب بھی ہوئی، مطلب 12 ربیع الاول کے کسی بھی تاریخ کو ہوئی۔ جی جی جی، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی کہتا 8 کو ہوئی، کوئی کہتا 60 کو ہوئی، کوئی کہتا 2 کو ہوئی، جب بھی ہوئی، جس طرح بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ منائیں۔ خوشی کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں، کوئی معیار نہیں ہے۔ ہاں، جائز طریقے سے آپ کو جس طرح اچھا لگتا ہے آپ خوشی منائیں۔ جس طرح ہم پاکستان کی آزادی کی خوشی مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، تو وہ بھی ایک خوشی ہے، اس میں بھی ہم لائٹیں لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر آدمی کی خوشی کے اظہار کا اپنا ایک رویہ ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ جائز طریقے ہوں، اس طریقوں پہ خوشی منائیں۔ اور ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں، اور دینداری کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ بجائے امت کو جو ہے ہیر پھیر کرنے کے بجائے ان کو نماز کے مسائل، ان کو وضو کے مسائل، ان کو غسل کے مسائل، ان کو حج عمرے کے مسائل، ان کو قربانی کے مسائل، ان مسائل پر ہی بات کریں، نہ کہ دیگر چیزوں پہ بات کریں جس میں جو ہے نا امت بپھر جائے۔ اور جو چیزیں ان کے لیے لازم ہیں اس وقت ہر آدمی کے لیے، میں نے تو کافی ایک 35 سالہ آدمی سے ملاقات ہوئی میری، اور اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی، بزنس کرنے والا، اتفاق سے جب میں نے اس کو غسل کے بارے میں بات کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس نے کہا کہ میں جب غسل کرنے جاتا ہوں تو پہلے 10 بار مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوں اور پھر میں پانی ڈال دیتا ہوں، یعنی اس کو غسل کے فرائض ہی نہیں پتہ تھے۔ تو آج علماء کرام کو چاہیے کہ ان مسائلوں پہ بات کریں، نہ کہ دوسری چیزوں پہ جن کا کوئی خاص، اگر وہ چیزیں نہیں کریں گی امت یا کریں گی تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو مسائل ہیں، بہت اچھی بات، جو مسائل ہیں ان پہ لازمی بات کریں۔ بے شک بے شک۔ تو آج ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی کہ ہم نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا اور نعتیہ مقابلے رکھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور مخصوص کام یہ نوجوانوں میں یہ جذبہ بیدار کر رہے ہیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حصہ لیں اور آگے بڑھیں، نہ کہ گانوں باجوں میں آگے بڑھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، شبیر میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے رہیں گے۔ کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا
کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ انہی خیالات کے ساتھ مقابلے کے آخری شریک عبداللہ پٹھان کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور اپنی عقیدت پیش کریں۔ یوں منور ہے یہ دل ہیرا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب چھپا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب چھپا ہو جیسے یوں منور دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب چھپا ہو جیسے یوں منور سر حشر ان کی رحمت کا سبھی ہی میں ہوں طالب، سر حشر ان کی رحمت کا سبھی ہی میں ہوں طالب، مجھے اس عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ تھے مقابلے کے آخری شریک جو آج اس فائنل مقابلے میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے۔ میں چلوں گا ججز کی جانب اور ان سے معلوم کروں گا کہ عبداللہ پٹھان کو کیسا پایا۔ جی میں عرض کروں ماشاءاللہ عبداللہ پٹھان آئے ڈائس پر اور دیکھیے جتنے اعتماد کے ساتھ ماشاءاللہ اور واقعی ماشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ، اور فائنل میں اسی تیاری کے ساتھ آنا پڑتا ہے، اور غلطیاں بھی میرے خیال میں کوئی ایسی انہوں نے خاص غلطی نہیں کی ہے، بہت اچھے بھرپور انداز سے ٹھہراؤ کے ساتھ جیسے اعتماد کے ساتھ نعت شریف پیش کرتے ہیں، میری دانش میں انہوں نے اچھی نعت پیش کی ہے، بہت اچھی نعت ماشاءاللہ۔ جی رضوان گھمن صاحب۔ پٹھان میں جب یہ آڈیشن دینے آئے تھے تو مجھے ان سے توقعات نہیں تھیں، واہ، کیونکہ آڈیشن میں اتنا متاثر کن ان کی پرفارمنس نہیں تھی، لیکن میں نے اس وجہ سے ان کو سلیکشن لسٹ میں ڈالا تھا کہ ماشاءاللہ ان کے گلے میں وہ چیز ہے، میں نے کہا کہ کیا پتہ یہ آگے جو ہے وہ آگے آئیں اور آگے اچھا پرفارم کریں۔ اس دن ان کی طبیعت بھی خراب تھی، لیکن انہوں نے میری بات کو سچ ثابت کیا اور پرفارم کر کے دکھایا، اور آج فائنل میں بھی ماشاءاللہ انتخاب کلام بہت اچھا اور اس کو بخوبی پڑھا۔ انترے میں کچھ جگہوں پر جو ہے وہ سانس کی کمی کی وجہ سے وہ چیزیں پراپر ادا نہیں ہو سکیں،
لیکن جتنی کوشش کر کے اور جتنی مشکل کمپوزیشن کو انہوں نے بخوبی نبھایا اور پڑھا، اللہ تعالیٰ ان سے خوب راضی ہو، سرکار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی شبیر صاحب کیا فرماتے ہیں عبداللہ کے بارے میں اور جو بچے پڑھ کر کے گئے؟ دیکھیں جتنے بچے بھی آ رہے ہیں اور ججز کے لیے ایک تھوڑی سی مشکل ہے، مقابلہ بہت ٹف ہے اور فیصلہ کرنا ان دونوں کے لیے یہ جو بڑا گلدستہ بنا ہے کمال کا بنا ہے، اور میں سن رہا ہوں اور اب کیا مطلب ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی آواز ٹھیک کوئی نہیں کم ہے یا کسی سے، ہر کوئی کسی پھول سے کی کم اپنی نہیں خوشبو ہے اور ماشاءاللہ مقابلہ ماشاءاللہ بڑا ٹف چل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ بار بار بیچارے دونوں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کریں، اس کو کیا نمبر دیں۔ اب ان کے لیے فیصلہ بڑا، دیکھیں جب بھی کوئی جج بنتا ہے کسی چیز میں فیصلے کے لیے، اس پہ ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے جو ہے نا کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ ہو جائے مجھ سے کہ میں کسی کو جو ہے نا وہ ہٹا دوں، کوئی زیادتی نہ ہو تو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 جج رکھنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک جو ہے نا وہ نہیں سمجھ رہا ہو تو دوسرا اس کو سمجھاتا ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا جی ہاں ہے، جی ہاں تو مشورہ ہوتا ہے اور مشورہ سنت ہے، اس میں برکت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ شبیر مہمن صاحب کی خوبصورت گفتگو جاری و ساری ہے۔ ناظرین ججز اپنے فیصلے مرتب کر رہے ہیں، وہ وقت آنے والا ہے جس وقت کا انتظار یہ 12 دن سے بچے کر رہے ہیں۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ کون بنے گا حسان کراچی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اس مقابلے کو مزید آگے بڑھائے، ساحل بلڈرز کی کامیابیوں کو۔ ہمارے درمیان اسی دوران جب کہ ججز اپنے فیصلے اناؤنس کریں گے، ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ موجود ہے جو مقابلے میں شامل نہیں ہے لیکن عقیدتوں کے پھول نچھاور کرے گا، حسن رضا۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ ڈائس پر آئیں اور اپنی عقیدتیں پیش کریں۔ یہ عقیدتیں بارگاہ رسالت میں پیش کی جائیں گی۔ جی حسن رضا ماشاءاللہ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شاہ ارد و صلاح تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حسن رضا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام آج ہمارے درمیان ایک اور مہمان ثنا خواں موجود ہیں جو کہ اپنی عقیدتیں یہاں پہ پیش کریں گے۔ میں انہیں یہاں پر ڈائس پر پہلے ہی دعوت دے چکا ہوں اور وہ اپنی نعت پیش کریں گے۔ محترم وقار اجمیری سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں کیا پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا
بھی ہے رحمت پہ تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت پہ تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا، حق تو میرا بھی ہے۔ یہ تیری شان ہے آمنہ کے در یتیم، یہ تیری شان، یہ تیری شان ہے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، حق تو میرا بھی ہے۔ میں ہوں ذرا تو مجھے وسعت سیرا دے دے، میں ہوں ذرا تو مجھے وسعت سیرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت پہ تقاضا کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وقار اجمیری صاحب نذرانہ نعت پیش کر رہے تھے۔ بہت شکریہ وقار صاحب، آپ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت پیش کر کے ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ محترم ناظرین،
چند لمحات باقی ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں اور پھر ججمنٹ اناؤنس کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ مقابلہ نعت وہبہ صلی اللہ ساحل بلڈرز کی زیر اہتمام ان کی اسپانسرشپ میں جاری و ساری ہے۔ یہ تحائف آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اسکیمو آئس کریم، نیلسن پینٹس اور دیگر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ انہی خیالات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ایک کلام کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم رزلٹ اناؤنس کریں گے۔ آپ سماعت فرمائیے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، بڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اور جبریل آئیں جھولا جھولائیں، لوری دے رحمان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، رب کا وہ پیارا رسول، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 ماہ نیم کا سینہ چاک کر دینے والے در دنداں کی قسم، ماہ نیم کا سینہ چاک کر دینے والے در دنداں کی قسم، مکین گنبد خضرا کی حیات جاویداں کی قسم، اٹھا دیجئے آج تو حریم ناز کے پردے اٹھا دیجئے۔ انہی خیالات کے ساتھ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہیں آج کے نتائج۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں متین صاحب، جو آج کے اس پروگرام میں نہ صرف تعاون کر رہے ہیں بلکہ مہمان اعزازی کے طور پر بھی موجود ہیں، جو اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں میں تقسیم کریں گے انعامات۔ محترم ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان دو ایسے کانٹیسٹنٹس موجود ہیں جو کہ الحمدللہ فائز ہو چکے ہیں درجے پر دوسری اور پہلی پوزیشن کے۔ بہت مشکل، بہت کٹھن مرحلہ طے کیا ان بچوں نے،
اس سے زیادہ کٹھن مرحلہ طے کیا میرے ساتھ کھڑے ہوئے میرے بھائیوں جناب رضوان گھمن اور عزیز خاکی صاحب نے، جو 1 ربیع الاول سے اور 12 ربیع الاول تک بڑی ایمانداری سے خلوص کے ساتھ ان بچوں کی جو کاوشیں تھیں ان کو کرتاس پہ رقم کر رہے تھے، اور آج الحمدللہ ہمارے سامنے وہ ہیرے موجود ہیں، وہ نگینے موجود ہیں جو ان کئی 100 میں سے نکال کر کے میٹرو ون نیوز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ہمارے درمیان اس وقت 2nd پوزیشن کا بچہ موجود ہے۔ میں نام لینے سے پہلے چاہوں گا کہ تھوڑا سا دلوں کو تھام لیجئے کہ دوسری پوزیشن کس کے اعزاز میں آ رہی ہے۔ تو آج کی دوسری پوزیشن حاصل کر رہے ہیں عبداللہ پٹھان۔ مبارک ہو، سبحان اللہ۔ آئیے عبداللہ پٹھان، میں گزارش کروں گا ہمارے معزز مہمان سے کہ ان کو گفٹ بھی دیں اور سرٹیفکیٹ بھی ان کا دیجئے۔ جی عبداللہ پٹھان، اسکیمو آئس کریم کی طرف سے ان کے لیے گفٹ ہے۔ ان کے لیے شیلڈ آپ سامنے رکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یہ نیلسن پینٹس کی جانب سے یہ بھی ان کے ساتھ جائے گی۔ اس کے علاوہ سپر پاور کی جانب سے اور متین صاحب کی جانب سے اسپیشل کیش پرائز بھی موجود ہے جو کہ ہم ان کے ہاتھ سے ان کو دلوانا چاہتے ہیں۔ بیٹا یہ وہاں رکھ دیجئے۔ جی متین صاحب موجود ہیں جو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بچے کو کیش پرائز دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ جناب ہمارے ساتھ موجود رہے اور اس وقت دل کو تھام لینے کا وقت آ گیا ہے، وہ لمحہ آ گیا ہے جب حسان کراچی کا اعلان ہوا چاہتا ہے۔ وہ نام چننے کے لیے، اس نام کے سلیکشن کے لیے 12 روز کی یہ محنت آپ کے سامنے ہے۔ آج میں بڑے فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسے نعت پڑھنے والے بچے کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو حقیقتاً نعت کو نعت کے رنگ میں پڑھتا ہے۔ وہ نعت پڑھتا ہے جو دلوں کو چھو لیتی ہے، اور دلوں کو چھونے کے بعد وہ قلب کو منور کر کے اذہان میں پہنچ کے اور اذہان سے پلٹنے والے جذبات کو آنسوؤں کی صورت میں ان آنکھوں سے لڑی کی صورت میں نیچے گرا دیتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج کے مقابلے کی حسان کراچی کہکشاں سہیل، جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے اس مقابلے کی۔ تشریف لائیں اور اپنے اعزازات حاصل کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ و برتر بھی قریب آ جائیں اور دونوں اس بچی کو انعام سے نوازیں۔ اول انعام حاصل کریں گی کیش پرائز حاصل کریں گی، لے بیٹا، متین شیخ صاحب کی جانب سے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ بیٹا آگے تشریف لے جاؤ اور ہمارے معزز گیسٹ آف آنر اور شبیر صاحب سے آج کا ایوارڈ 1st پوزیشن کا یہ سرٹیفکیٹ جو اسکیمو آئس کریم کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور اسکیمو آئس کریم کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر ہے خوبصورت، اور اس کے علاوہ یہ شیلڈ آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ان کو دی جا رہی ہے۔ حسان نعت اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں جنہوں نے کراچی کی سطح پر، سندھ کی سطح پر منعقدہ اس مقابلے میں اپنی برتری ثابت کرتے ہوئے اول پوزیشن حاصل کر لی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اسی طریقے سے حاصل کرتی رہیں گی۔ بہت ساری دعائیں اس بیٹی کے لیے، اللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ یہ جب نعت انہوں نے پہلی بار پڑھی تھی اور 2 ہی اشعار پڑھے تھے، اور ہمارے ججز نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ان کی آواز بہت اچھی ہے، اور آج میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ جس روز میں اس پروگرام میں موجود تھا تو ان کی آواز مجھے بھی بہت اچھی لگی تھی، اور آج ججز نے یہ فیصلہ کر دیا کہ پہلا نمبر جو ہے ان کو نعت مقابلے میں دیا ہے، اور اللہ ان کو اور برکت دے اور ان کے نصیب ان کے ماں باپ کو اللہ پاک اس بچی کو ثمر حیات بنائے ان کے لیے۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جی میں گزارش کروں گا فیضیاب سے کہ وہ آئیں اور ہمارے چیف گیسٹ سب سے ہی 1 بائی 1 بزرگ آپ بھی یاد رکھ لیں، اور اپنا سرٹیفکیٹ اور ان کے ساتھ بھی یہ پرائزز جائیں گے ماشاءاللہ۔ چلیے نیکسٹ آ جائیں ماہرہ شیخ نے، سر پلیز، ماہرہ شیخ جی۔ تیسرے آ جائیں ماہم سلیم، اپنا ایوارڈ حاصل کریں جی۔ ماہرہ شیخ بہت پیارا پڑھنے والی بچی، اور مجھے امید ہے کہ آگے اول انعام بھی یہ کسی نہ کسی مقابلے میں زیادہ حاصل کرے گی جی۔ ماہم سلیم آ جائیے اور ہمارے گیسٹ سے یہ خوبصورت ایوارڈ حاصل کریں، اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بہت سارے انعامات جائیں گے جی۔ میں گزارش کروں گا ہمارے شبیر میمن صاحب سے کہ وہ ہمارے رضوان زیدی صاحب کو یہ سرٹیفکیٹ جو کہ میٹرو ون ٹی وی کے جانب سے دیا جا رہا ہے وہ پیش کریں۔
جی میں صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے اسپانسر کیا اس پروگرام کو اور ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ رہے اور بچوں کے لیے گفٹ ٹیمپر دیا. میں بلا رہا ہوں جی. میں شبیہ الحسن رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ میٹرو ون ٹی وی کی جانب سے ہمارے متین صاحب سے وصول فرمائیں. میٹرو چلے جناب جی. اس کے ساتھ ہمارے ججز کے لیے یہاں پر سرٹیفکیٹ موجود ہیں. ہمارے رضوان صاحب کے لیے ہے یہ, اور یہ ہمارے عزیز الدین خاکی صاحب کے لیے. آپ لوگوں کے لیے تحائف بھی ہیں سب کے اسکیمو آئس کریم کی طرف سے. اور جی جی اور یہ مجھ خاکسار کے لیے جو میں چاہوں گا کہ ہمارے ججز حضرات یہ پیش کریں جی. اور علی حسان سے بھی گزارش کروں گا کہ آ جائیں یہاں پر اور اپنا سرٹیفکیٹ قبول فرمائیں ہمارے شبیر میمن صاحب کے ہاتھ سے. جی شبیر بھائی یہ سرٹیفکیٹ ان کو. علی حسان جو بیک اپ میں رہ کر کے اس سارے مقابلے کو مینیج کرتے رہے, بہت کوششیں کی ہیں, بہت ان کی محنتیں ہیں لازوال. اللہ تعالیٰ ان کی جان میں مال میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. معزز ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے واہ واہ صلی علی مقابلہ نعت کا فائنل جو آج اپنے اختتام کو پہنچا. اس پرنور دن, اس وہ دن کہ جو تمام دنوں کا سردار ہے. اللہ رب العزت اس دن کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے. آپ سب خوش رہیے. میں دعا کرتا ہوں اس موقع کے اوپر ان بیماران کے لیے جو اس دنیا میں موجود ہیں لیکن بیمار ہیں, تکلیف میں. اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کچھ تحائف ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلسن پینٹس کی جانب سے. میں چاہوں گا کہ ہمارے گیسٹ ہمارے ججز کے لیے یہ گفٹ ہے. رضوان گھمن صاحب کو سب سے پہلے گفٹ پیش کیا جائے جو نیلسن پینٹ کی جانب سے ہے. اس کے علاوہ اسکیمو آئس کریم کا یہ گفٹ ہیمپر بھی ہمارے رضوان گھمن صاحب کے ساتھ جائے گا. جی محترم ناظرین, ہمارے ججز نے نہ صرف ججمنٹ کی ہے بلکہ جہاں غلطیاں تھی بچوں کی اور ان کو بتایا بھی ہے کہ یہاں آپ مصرع غلط پڑھ رہے ہیں یا یہاں پر آپ کا سر غلط ہے, اور ان کو تربیت بھی دی ہے ساتھ ساتھ. جی شبیر صاحب سے میں ذرا, اور یہ ہمارے بابا صاحب, جی ذری صاحب آئیے. بابا صاحب یہ ہمارے ہوسٹ ہیں اور نعت خوان بھی ہیں اور جج کے ساتھ یہ ججمنٹ بھی کرتے ہیں اور یہ بچوں کو تربیت بھی دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہوسٹ کا فرسٹ ٹائم انہوں نے ہوسٹ کیا ہے اس پروگرام کو, اور میں مبارک دیتا ہوں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہوسٹ کیا. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو, تمام شرکائے محفل کو, آج کے گیسٹ آف آنرز کو اجازت دیجیے. دعا کرتا ہوں ان بیماروں کے لیے جو یہاں پر موجود رشتہ دار, احباب, دوست, ہم سب میں سے جس کے اس کے صدقے میں, اس محفل کے صدقے میں ان کو صحت عطا فرمائے. جو گزر گئے ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت پاکستان کو میرے رب آپ سلامت رکھیے گا, قیامت تک سلامت رکھیے گا. افواج پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں, افواج پاکستان کو وہ قوت عطا فرمائیے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.